لفظ تراویح یہ دراصل جمع کا لفظ ہے، اس کا یہ پرولر ہے، اور اس کا جو سنگل لفظ آتا ہے جس کو کہتے ہیں ترویحتن۔ ترویحتن علماء نے لکھا ہے کہ کہتے ہیں آرام، وقفہ، آرام کرنا، وقفہ کرنا، ٹھہرنا۔ تو ہر 4 رکعت کے بعد جو ہم تراویح کی نماز میں ٹھہرتے ہیں تو یہ ایک 4 رکعت کے بعد جو ٹھہرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ترویحتن۔ اور چونکہ تراویح کی رکعت 20 ہیں تو اس میں یہ موقع 5 دفعہ آتے ہیں، لہذا یہ اس کو تمام کو ملا کر کہتے ہیں تراویح۔ اب نماز تراویح جو ہم گھر میں ادا کریں گے تو نماز تراویح 2 کر کے ادا کی جاتی ہیں۔ نماز تراویح کی رکعت 20 ہیں، ہر 4 رکعت کے بعد جو ترویحہ جسے کہا جاتا ہے کیا پڑھنا ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر تراویح کی دعا کے نام سے ایک پرچہ رمضان مبارک شروع ہوتے ہی ہماری مساجد میں لگ جاتا ہے۔ اب یہ دعا کا پڑھنا کیا ہے، بہت سے لوگ اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ اس کو سنت سمجھتے ہیں، پڑھنا لازم سمجھتے ہیں۔ اگر کسی جگہ امام صاحب تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب فوراً اگر کھڑے ہو جائیں تو ان کو ٹوک دیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں دعا بھی پڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ تو سامعین، اس بات کا جاننا نہایت ضروری ہے کہ یہ دعا نہ قرآن کریم سے ثابت ہے، نہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس دعا کا پڑھنا سنت بھی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کا پڑھنا مستحب ہے۔ ترویحتن یہ جو ہیں کہ رکنا، ٹھہرنا، آرام کرنا، یہ سلف و صالحین سے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین نظام سے یہ ثابت ہیں۔ اب اس میں سلف سے یہ ثابت ہیں کہ کچھ بھی عبادت، ذکر و اذکار کی جائے۔ بعض حضرات سے یہاں اس وقفے میں یعنی 4 رکعت کے بعد میں جو ٹھہرتے ہیں اس میں نوافل پڑھنا بھی ثابت ہیں۔ بعض حضرات سے دیگر اذکار ثابت ہیں۔ آپ کو جو ذکر یاد ہو، پہلا کلمہ یاد ہو آپ پڑھو، آپ جو چاہیں سبحان اللہ وبحمدہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کلمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جو چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی دعا فکس نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو بورڈ لگا رہتا ہے تراویح کی دعا کے نام سے، یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ سلف میں سے بعض علماء کرام نے اس دعا کو پسند کیا ہے کہ اس کے جو الفاظ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی گئی ہیں، ہے نا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الحی الملک الذی لا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ یہ جو دعا کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ احادیث مبارکہ میں مختلف مقامات پر یہ الفاظ ثابت ہیں، لہذا سلف میں سے بعض علماء نے ان الفاظ کا انتخاب کیا ہے کہ بہتر ہے کہ ہم ان الفاظ کی شکل میں دعا کو پڑھ لیں، لیکن یہی دعا پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو اس کو شائع کراتے ہیں، اس کے پوسٹر بناتے ہوئے ہیں اور اہتمام کے ساتھ اس کو مسجدوں میں لگانا اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ تو ایسا بھی ہرگز نہ کریں۔ جس عمل کا جو حکم ہے اسی حد تک اس عمل کو رکھا جائے۔ جو عمل مستحب ہے تو اس کا اہتمام فرائض اور واجبات کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جو شخص جس طرح چاہے دعا پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی نے دعا نہیں بھی پڑھی اور فوراً کھڑا ہو گیا تب بھی کوئی حرج نہیں، لہذا اس بات کا خاص نماز تراویح میں اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز تراویح کے تعلق سے اور دیگر مسائل ہیں، آپ حضرات اپنے سوالات کمنٹ میں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جوابات ویڈیو کی شکل میں ہی بہت جلد آپ حضرات کے سامنے پیش کریں، لیکن خیال رکھیں کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ، عنوان سے ریلیٹڈ ہی سوال کیے جائیں۔